بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دروس میں ہم نے اسم جامد کی تقسیم اور وزن کرنے کا طریقہ اپلوڈ کیا تھا، ریکارڈ کرایا تھا۔ مقدمہ ہمارا چل رہا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور مشتق کی تقسیم کی طرف جاتے ہیں۔ مشتق اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ مشتقات کل کتنے ہیں انشاءاللہ اسی درس کے آگے آپ کو سنایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ سبق غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ گزشتہ دروس اگر آپ مس کر چکے ہیں تو وہ بھی کمپلیٹ کر لیں، دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں مشتقات کی طرف۔ مشتق خواہ اسم ہو یا فعل دو قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید۔ ثلاثی اور رباعی کی تعریفیں اسم جامد کی قسموں میں ہم پڑھ چکے ہیں، مجرد اور مزید کی تعریفیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ اسم جامد کی قسمیں تھیں اور یہ مشتق کی قسمیں ہیں۔ اسم جامد 6 قسم پر تھا اور مشتق 4 قسم پر ہوتا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ تعریفیں وہی ہیں، صرف مثال تبدیل ہو جائے گا، مثال مشتق والا آئے گا۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد کوئی حرف نہ ہو، جیسے ضربہ، نصرہ، فتحہ، یہ تمام کے تمام ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 3 حروف اصلی کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرم بروزن افعلہ۔ رباعی مجرد وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 4 حروف اصلی ہو اور زائد حرف کوئی بھی نہ ہو، جیسے دحرج بروزن فعلل۔ رباعی مزید وہ ہوتا ہے کہ کلمہ میں 4 حروف اصلی بھی ہو اور ساتھ میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج بروزن تفعلل۔ یہ تو ان کی تعریفیں ہو گئی اور مثالیں ہو گئی۔ اب مشتقات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ مشتقات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو مشتقات کل 12 ہیں، 6 اسماء ہے اور 6 افعال ہے۔ اسماء یہ ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان اور اسم آلہ۔ یہ 6 اسماء ہیں۔ اور افعال یہ ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، فعل جہد اور فعل نفی۔ آپ نے اپنے پاس جو باب کاپیوں میں لکھا ہوا ہے اور یاد بھی کیا ہوگا، ان میں اگر آپ غور کر لیں تو یہ تمام نام آپ کو مل جائیں گے، ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جہد، فعل نفی بلند ناصبہ، امر حاضر، امر غائب، نہیں حاضر، نہیں غائب، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، یہ سارے آپ نے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام مشتقات ہیں۔ اب ایک سوال واقع ہوتا ہے کہ ہم نے تعریفوں کے اندر پڑھا کہ مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی حروف ہو تمام کے تمام اصلی ہو، اور مزید وہ ہوتا ہے کہ حروف اصلی اور حروف زائد دونوں ملے ہوئے ہوں، کلمے کے اندر دونوں پائے جا رہے ہوں۔ تو اب سوال یہ واقع ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے باب کو دیکھ لیں تو اس میں سے صرف ایک صیغہ میں ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے اندر صرف 3 حروف ہیں، ضربہ، نصرہ، فتحہ، علمہ، شہیدہ، شروفہ، کہ اس کے اندر 3 حروف ہے اور ثلاثی مجرد کی تعریف پر یہ فٹ آتا ہے۔ باقی پورا باب اگر ہم دیکھ لیں، ضربا، ضربو، ضربت، یضرب، ضارب، مضروب، لم یضرب، لا یضربو، لن یضربا، اضرب، لا تضرب، مضرب، مضرب، اضربو، ضربا، ما اضربہ، ان تمام کے اندر ہمیں کچھ حروف اصلی نظر آتے ہیں، کچھ حروف زائد نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان تمام صیغوں کو ثلاثی مجرد شمار کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجرد کی تعریف میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمام حروف اصلی ہو، جبکہ یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور اس میں زائد حروف بھی ہے، پھر بھی ان کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب چاہیے۔
وہ آپ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں، اور بورڈ پر اس کا باقاعدہ ہم نقشہ بنائیں گے، سمجھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔